اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جس کتاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ذیشان حیدر جوادی کی بہت ہی بہترین کتاب نقوش عصمت ہے، اور اس میں سے آج ہم دو معصوم ہستیوں کا ذکر کریں گے۔ ایک امام محمد باقر علیہ السلام کہ ہم باقر العلوم کی زندگی کے ان گوشوں پہ روشنی ڈالیں گے کہ جہاں علم کے دریا بہتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کہ وہ ہستی کی جن کے مدرسے سے ہزاروں سائنسدان اور فقہا نے فیض پایا ہے۔ اس کی جتنی بھی آڈیوز ہیں اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے نقوش عصمت میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر اول بیان کریں گے، نقش زندگانی امام محمد باقر علیہ السلام۔ ماہ رجب 57 ہجری کی پہلی تاریخ کہ جب امامت پر یہ 5واں چاند نمودار ہوا، اس میں گرامی الہام خداوندی کے مطابق محمد قرار پایا کہ جو سلسلہ عصمت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ اختیار کیا گیا۔ کنیت ابو جعفر قرار پائی اور القاب باقر، شاکر، ہادی وغیرہ قرار پائے، جن میں سب سے زیادہ شہرت لقب باقر یا باقر العلوم النبیین یا باقر العلوم الاولین و آخرین کو حاصل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بقر کا مطلب ہوتا ہے واشکاف کرنے والا۔ آپ نے اسرار و رموز علوم و فنون کو اس قدر وسعت دی، اس طرح تشریح کی کہ دوسرے افراد کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حد یہ ہے کہ عالم اسلام کے امام اعظم بھی آپ کے حرمن علم کے خوشہ چینوں میں تھے۔ انہوں نے بھی آپ ہی کے علوم سے استفادہ کیا اور انہیں مناسب مواقع پر آپ نے مفید ترین ہدایات دی۔ آپ کے والد ماجد امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام اور آپ کی والدہ گرامی فاطمہ بنت الحسن تھیں، اور اس اعتبار سے آپ کو ابن الخیرتین کہا جاتا ہے کہ آپ ماں باپ دونوں طرف سے ہاشمی اور علوی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت معاویہ بن ابی سفیان کا دور حکومت چل رہا تھا۔ 60 ہجری میں معاویہ کی وفات ہوئی تو یزید کا 64 ہجری میں یزید واصل جہنم ہوا تو 65 ہجری میں اس کے فرزند معاویہ ابن یزید اور مروان نے حکومت کی، اور اس کے بعد 65 سے 86 ہجری تک عبد الملک بن مروان کا دور حکومت رہا۔ 86 ہجری میں عبد الملک کا خاتمہ ہوا تو 96 تک 10 سال ولید بن عبد الملک نے حکومت کی۔ ولید کے بعد 96 سے 97 سلیمان بن عبد الملک۔ 97 ہجری میں عمر بن عبد العزیز کی حکومت قائم ہوئی، لیکن قوم اس کے قدرے منصفانہ روش کو برداشت نہ کر سکی اور یہ سلسلہ جلدی ختم ہوا، جس کے بعد 100 ہجری میں یزید بن عبد الملک حاکم بنا۔ 105 میں ہشام بن عبد الملک کی حکومت قائم ہو گئی کہ جس کا سلسلہ امام کے آخری حیات تک قائم رہا، اور اسی نے آپ کو زہر دغا سے شہید کروایا۔ ہشام کا خاتمہ 123 ہجری میں ہوا تھا۔ خاندانی اعتبار سے 61 ہجری کے آغاز تک زندگی کے 3.25 سال آپ نے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ گزارے۔ اس کے بعد 95 ہجری تک تقریباً 38 سال والد بزرگوار کے ساتھ رہے، اور 95 ہجری کے بعد 19 سال اپنا دور قیادت گزارا، جس میں اسلام کی تمام تر ذمہ داری آپ کے اوپر تھی اور آپ نے اسے بکمال حسن و خوبی انجام دیا۔ دور کمسنی کے چند واقعات میں ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جس میں امام سجاد علیہ السلام محو نماز تھے اور آپ کنویں میں گر گئے تھے۔ اہل خانہ سب پریشان، لیکن امام علیہ السلام نے نماز تمام کرنے کے بعد جب فرزند کو کنویں سے نکالا تو لباس تر نہیں ہوا تھا، اسی لیے امام خشک و تر دونوں کا حاکم ہوتا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی اسے متاثر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے راہ حج میں ایک 7 سال کے بچے کو مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ حیرت سے پوچھا کہ فرزند تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو زاد راہ کیا؟ تو فرمایا کہ میرا سفر من اللہ الی اللہ یعنی اللہ سے اللہ کی طرف ہے، میرا زاد راہ تقویٰ ہے، اور میرا نام محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ کے امتیازات میں ایک امر یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جابر بن عبداللہ انصاری کو اپنے جانشین اور اولیاء امر کے نام بتائے تو آپ کا نام لے کے فرمایا کہ میرے اس وارث سے تمہاری ملاقات ہوگی تو میرا سلام کہہ دینا۔ اس سلام کے بارے میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس رسول کو ساری دنیا اسلام سلام کرتی ہو،
جس کی بارگاہ تک کروڑوں مسلمان اپنا سلام پہنچانے کے لیے بے چین ہیں، اس نے آپ کے نام سلام کہلوا بھیجا۔ امام علیہ السلام نے اس کمسنی کے عالم میں 28 رجب 60 ہجری سے لے کر 8 ربیع الاول 62 ہجری تک کربلا اور کوفہ کے مصائب برداشت کیے، اور کسی لمحہ بھی دامن صبر و تحمل کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ سن 75 ہجری اس میں آپ کارنامہ انجام دیا کہ جو اسلامی تاریخ سے محو نہیں کیا جا سکتا۔ 75 ہجری تک مسلمانوں میں رومی سکے رائج تھے۔ عیسائی افراد ان سکوں کے ذریعے اپنے عقائد کی ترویج کر رہے تھے۔ عبد الملک نے اپنے دور حکومت میں ان سکوں کو ترک کر کے ان پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھنے کا حکم دیا۔ اس کی اطلاع قیصر روم کو ملی تو اس نے روک دیا اور اس سلسلے میں رشوت بھی دینا چاہی، لیکن عبد الملک نے قبول نہیں کی، جس کے بعد اس نے تہدید کی کہ اگر میرے سکوں کی شکل بگاڑ کر اس پر کلمہ لکھ لیا گیا تو میں اسلام اور رسول اسلام کے بارے میں گالیاں لکھوا کر سکے رائج کروں گا، جسے سن کر عبد الملک کے ہوش و حواس اڑے اور اس نے بعض مشیروں کے کہنے کی بنا پر مجبوراً امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سفیر روم کو روک لیا جائے اور نئے سکے اس انداز کے ڈھالے جائیں کہ جن کے سانچے ایسے ہوں اور وزن اس قدر ہو۔ ان سکوں کے ایک طرف کلمہ توحید ہو اور دوسری طرف کلمہ رسالت اور سن ایجاد بھی لکھ دیا جائے، اور انہیں فوراً رائج کر دیا جائے اور رومی سکوں کو لغو قرار دے دیا جائے۔ چنانچہ عبد الملک نے ایسا ہی کیا اور یہ سارا کام مکمل ہو جانے کے بعد سفیر روم کو آزاد کیا۔ قیصر روم کو اطلاع کر دی گئی کہ اب حکومت اسلامی میں رومی سکے لغو ہو چکے ہیں اور نئے سکے رائج ہو چکے ہیں، لہٰذا اسلام کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں، اور یہ سارا کام امام محمد باقر علیہ السلام کے مشورے کے مطابق انجام دیا گیا۔ قیصر روم اس خبر کو سن کے دنگ رہ گیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ خانوادہ رسالت کے علاوہ کوئی اس الہی سیاست کا وارث نہیں ہو سکتا جس نے مسیحیت کو پھر ایک مرتبہ شکست دے کر مباہلے کی صداقت اور فتح کا اعلان کر دیا۔ ان تمام احسانات کے باوجود جب عبد الملک کا بیٹا ولید حاکم ہوا تو اس نے بنی ہاشم پر بے پناہ ظلم کیے، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ ان مکانات کو منہدم کر کے مسجد میں شامل کریں، اگر خوشی خوشی دینے کے لیے تیار نہ ہوں تو مکانات میں آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر حسن مصنع کے دروازے پر تاریخی آگ اور لکڑیوں کا منظر دیکھنے میں آیا، جس کے بعد بنی ہاشم نے مکانات خالی کر دیے اور ان کے مکانات بے نشان کر دیے گئے، جبکہ حضرت عمر کے خاندان والوں سے حفظہ کا مکان واپس نہیں لیا گیا اور ان کے قبضے کو برقرار رہنے دیا گیا۔ یہ واقعہ 91 ہجری کا ہے۔ 95 ہجری میں امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد آپ کل علمی خدمات کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جس کا ذکر اس باب میں بھی آتا ہے۔ اگر ہم امام کی شہادت کی بات کریں تو 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو ہشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر وغا سے شہید کیا اور آپ اپنے بزرگوں کی طرح جام شہادت نوش فرما کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ انتقال سے پہلے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو غسل و کفن سے متعلق وصیتیں فرمائیں، خصوصیت کے ساتھ یہ وصیت کی کہ میرے مال میں 800 درہم میری عزاداری کے لیے مخصوص کر دیے جائیں اور 10 سال تک حج کے موقع پر منا کے میدان میں میرا غم منایا جائے، چونکہ اس تاریخ کو عام طور سے حجاج اس علاقے میں رہتے ہیں اور سارا عالم اسلامی حج بیت اللہ کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ اس طرح لوگوں کو حکام وقت کے مظالم اور آل محمد کے فضائل اور کمالات اور ان کے احکام اور تعلیمات کا علم ہوتا رہے گا۔ اگر ہم امام علیہ السلام کی علمی کرامات کا بات کریں تو علامہ شبواری یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اگر آپ قیاس سے شریعت طے کر لیتے ہیں تو پھر ان سوالات کے جواب دیں۔ پہلا یہ کہ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ تو انہوں نے کہا کہ منی۔ فرمایا کہ پیشاب صرف دھونے سے کیوں پاک ہو جاتا ہے اور منی میں غسل کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ دوسرا سوال تھا کہ قتل بڑا جرم ہے یا زنا؟ انہوں نے کہا کہ قتل۔ فرمایا تو پھر قتل میں 2 گواہ کیوں کافی ہیں اور زنا میں 4 گواہوں کی کیوں ضرورت پڑی؟ تیسرا کہ نماز کی عظمت زیادہ ہے یا روزے کی؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا نماز کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر حائضہ عورت پر روزے کی قضا کیوں واجب ہے اور نماز کی قضا کیوں واجب نہیں؟ امام علیہ السلام ابو حنیفہ
معذرت کے ساتھ ابو حنیفہ نے جہالت کا اعتراف کیا اور جواب دریافت کیا تو فرمایا کہ جواب بتائے دیتا ہوں، لیکن آئندہ دین خدا میں قیاس سے کام نہ لیجیے گا۔ یاد رکھیں، پیشاب کا تعلق صرف مثانے سے ہوتا ہے اور منی پورے جسم کی طاقت کا نچوڑ، اسی لیے منی میں پورے جسم کا غسل واجب ہے۔ اس طرح قتل میں ایک مجرم ہوتا ہے اور ایک مقتول، تو 2 گواہ کافی ہیں، لیکن زنا میں 2 مجرم ہوتے ہیں، لہٰذا 4 گواہ درکار ہیں۔ حائضہ کو روزے سے صرف 1 مہینے میں 2 ہونا پڑتا ہے، لہٰذا اس کی قضا آسان ہے، اور نماز ہر ماہ ترک ہوتی ہے، لہٰذا قضا مشکل ہے۔ پھر روزے کے ساتھ زندگی کے دوسرے کام ہو سکتے ہیں، لیکن نماز کے ساتھ دوسرے کام نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح علامہ شبلقنی کا بیان ہے کہ علا بن عمر ابن عبید نے آپ سے ایک آیت کے معنی دریافت کیے کہ زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو الگ کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں کے راستے بند تھے، جب کھولے تو آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے غلہ پیدا ہونے لگا۔ طاؤس یمانی نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا تھوڑا حلال ہے اور زیادہ حرام؟ فرمایا کہ وہ نہر تالوت کا پانی تھا کہ جو صرف 1 چلو تک حلال تھا اور زائد حرام۔ پوچھا وہ کون سا روزہ تھا کہ جس میں کھانا پینا جائز تھا؟ فرمایا وہ جناب مریم کا روزہ تھا کہ جس میں صرف بات کرنے کی پابندی تھی۔ پھر دریافت کیا کہ وہ کون سی شے ہے جو کم ہوتی ہے بڑھتی نہیں؟ فرمایا وہ عمر ہے۔ پوچھا وہ کون سی شے ہے جو بڑھتی ہے گھٹتی نہیں؟ فرمایا وہ سمندر کا پانی ہے۔ کہا وہ کون سی چیز ہے کہ جو صرف 1 مرتبہ فضا میں بلند ہوئی؟ فرمایا وہ کوہ طور ہے کہ جو بنی اسرائیل کے سروں پر مسلط کیا گیا تھا۔ عرض کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی سچی گواہی بھی جھوٹ قرار پائی؟ فرمایا وہ منافقین ہیں کہ جو رسول کو رسول کہتے تھے لیکن خدا نے انہیں جھوٹا قرار دیا۔ پوچھا عالم انسانیت کا 3/4 حصہ کب ہلاک ہوگا؟ فرمایا کبھی نہیں، البتہ 1/4 حصہ اس دن ختم ہوا کہ جس دن قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور اس وقت صرف 4 آدمی کی آبادی تھی۔ کہا انسانی نسل کس طرح آگے بڑھی؟ فرمایا کہ جناب حوا کے بدن سے جناب شیس پیدا ہوئے اور انہی سے نسل آدم آگے بڑھ گئی۔ اگر ہم یہاں پر امام علیہ السلام کی کرامات کی بات کرتے ہیں تو ایک شخص نے اپنے بالوں کی سفیدی کا شکوہ کیا تو آپ علیہ السلام نے دست شفقت پھیرا، سارے بال سیاہ ہو گئے۔ ابو بصیر آپ کے نابینا صحابی تھے، انہوں نے بصارت کی درخواست کی تو آپ نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر بینا بنا دیا۔ ایک کوفی نے کہا کہ آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں کہ جو دوست اور دشمن کا پتہ بتا دیتے ہیں، تو مولا نے فرمایا تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں گندم فروشی ہوں۔ فرمایا غلط۔ اس نے کہا کبھی کبھی جو بھی بیچتا ہوں۔ فرمایا یہ بھی غلط ہے، تو صرف خرمے کا کاروبار کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا اسی فرشتے نے بتایا کہ جو دوست اور دشمن کا پتہ بتاتا ہے، اور یہ دیکھ کہ 3 دن کے بعد تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ہشام بن عبد الملک نے آخر دور حکومت میں حج کیا تو اتفاق سے وہاں امام باقر علیہ السلام اور امام صادق بھی موجود تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے فضائل آل محمد کے بارے میں خطبہ پڑھا تو وہ سخت ناراض ہوا اور واپس جا کر آپ کو شام طلب کیا۔ دونوں حضرات تشریف لے گئے۔ 3 دن دربار میں حاضری کا موقع نہیں دیا، چوتھے دن کہا کہ تیر اندازی کریں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا یہ کام تو کرنا ہی ہے، چنانچہ آپ نے تیر کمان لے کر ٹھیک نشانے پر تیر لگایا اور فرمایا کہ ہم آل محمد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ حضرات اس قسم کے دعوے کیا کرتے ہیں، آپ کے جد علی بھی علم غیب کے مدعی تھے۔ فرمایا اس میں حیرت کیا ہے، سارا خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن امام مبین کے سینے میں رکھا گیا ہے، اور وہ امام مبین تھے۔ امام علیہ السلام جب شام کی قید سے رہا ہوئے تو اس کے بعد آپ مدینے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر مجمع کثیر دکھائی دیا۔ آپ ادھر بڑھ گئے، حالات دریافت کیے۔ لوگوں نے کہا کہ آج عالم نصارہ کی زیارت کا دن ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ راہب دیر سے برآمد ہوا، حضرت کو دیکھ کے مدہوش ہوا۔ پوچھا کہ آپ کا تعلق کس امت سے ہے؟ فرمایا امت سے، مرحومہ سے۔ کہا اس کے عاملوں میں ہے یا جاہلوں میں؟ فرمایا میں جاہل نہیں۔ کہا کیا کوئی سوال کرنے آئے ہیں؟ کہا نہیں۔ تو پھر میں سوال کر سکتا ہوں؟ مولا نے فرمایا بے شک۔ اس نے کہا کہ شب و روز میں کون سا وقت ہے کہ جس کا شمار ساعات دنیا میں نہیں؟ مولا نے فرمایا کہ وہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا وقفہ ہے کہ جس کا شمار دن اور رات دونوں میں نہیں ہوتا۔
یہ جنت کا وقت ہے جس وقت بیمار کو سکون مل جاتا ہے، رات بھر کے جاگے کو نیند آ جاتی ہے اور اہل آخرت میں ذوق بندگی بیدار ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ حضرات کا عقیدہ ہے کہ جنت کی غذاؤں کے استعمال کے بعد بھی پیشاب پخانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بچہ شکم مادر میں غذا بھی کھاتا ہے اور ان ضروریات سے بے نیاز رہتا ہے۔ پھر دریافت کیا کہ جنت کی نعمتیں استعمال سے کم نہ ہوں گی، اس کی کوئی مثال؟ فرمایا کہ ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جل جاتے ہیں لیکن روشنی میں کمی نہیں آتی۔ پھر سوال کیا کہ وہ شخص کون سا ہے کہ جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرے، لیکن ایک کی عمر 50 اور دوسرے کی 150؟ مولا نے فرمایا کہ وہ عزیز اور عزیر تھے کہ جن میں عزیز کو خدا نے درمیان میں 100 سال کے لیے مردہ بنا دیا اور پھر زندہ کر دیا، اور اب دونوں بھائی ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو عمر میں 100 سال کا فرق تھا۔ راہب یہ جواب اور نہ ہی اب کسی کے سوال کا جواب دوں گا، اور یہ کہہ کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ امام کی اگر ازواج اور اولاد کی بات کی جائے تو شیخ مفید کے بیان کے مطابق آپ کی 7 اولادیں تھیں۔ 2 امام جعفر صادق علیہ السلام اور عبداللہ، ان دونوں کی والدہ جناب فاطمہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور ابراہیم اور عبداللہ ان دونوں کی والدہ ام حکیم بنت اسد بن مغیرہ ثقفی تھیں۔ علی اور زینب ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں، اور آخری ام سلمہ، ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔ اگر امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر کیا جائے تو آپ کے صحابوں میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری، تابعین میں جابر بن یزید الجعفی، کیسان السبحسانی، فقہا میں ابن المبارک، زہری، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، اوزاعی، ریاض، یہ بہت سے مورخین اور مفسرین کا نام ہے، لیکن آپ کے جو واقعی اصحاب ہیں ان میں جابر بن عبداللہ انصاری، ابو بصیر لیث بن المرادی، ابو بصیر عبداللہ بن محمد الاسدی، ابو بصیر یحییٰ بن القاسم الاسدی، زرارہ بن عین، محمد بن مسلم ثقفی کوفی، جابر بن یزید الجعفی، ان لوگوں کا نام شمار کیا۔ امام علیہ السلام کے جو حکیمانہ اقوال ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ جن میں ایک دو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتی ہوں کہ بہترین امتزاج یہ ہے کہ علم کو حلم کے ساتھ ملا دیا جائے۔ 3 چیزیں دنیا اور آخرت کے مکارم میں ہیں: ظلم کرنے والے کو معاف کرنا، قطع تعلقات کرنے والوں سے صلہ رحمی کرنا، اور جاہلوں کی جہالت کو برداشت کرنا۔ اسی طرح واضح رہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ارشادات میں علماء کے مراتب پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس طرح یہاں پر کافی زیادہ احادیث بیان ہیں، جس میں مولا کی ایک اور حدیث کہ نیکیوں کے 4 خزانے ہیں: پہلا حاجت کا پوشیدہ رکھنا، دوسرا صدقے کا چھپا کر دینا، اور تیسرا درد کا اظہار نہ کرنا، چوتھا مصیبت کا بیان نہ کرنا۔ خدا ہم سب کو مولا کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اب ہم نقش حیات امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کریں گے۔ ماہ ربیع الاول 83 ہجری کی 17 تاریخ کہ جب تاریخ عصمت کا دوسرا آفتاب صداقت انسانیت پہ ظہور کر رہا تھا، جس طرح کہ آج سے تقریباً 135 سال اسی تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، گویا کہ قدرت بھی صادق کو بھیجنے کے لیے اسی مبارک تاریخ کا انتخاب کر رہی ہے۔ اس طرح دادا اور پوتے کی تاریخ صداقت بھی متحد ہو گئی۔ آپ کے والد کا اسم گرامی امام محمد باقر علیہ السلام اور والدہ گرامی جناب ام فروہ کہ جو جناب قاسم بن ابی بکر کی صاحبزادی، جن کے بارے میں خود امام صادق نے فرمایا کہ ان کا شمار ان افراد میں سے تھا کہ جو صاحبان ایمان، نیک کردار اور پرہیزگار تھے، اور جن سے اللہ نے محبت کرنے کا وعدہ کیا۔ آپ کی تربیت جناب قاسم کی آغوش میں ہوئی کہ جن کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اگرچہ کہ ابو بکر کے صلب سے ہیں لیکن در حقیقت میرے فرزند کہے جانے کے قابل، اور علی کی فرزندی کا نتیجہ تھا کہ حاکم شام نے انہیں اتنی سخت سزا دی کہ گدھے کی کھال میں بند کر کے زندہ جلوا دیا۔
امام صادق علیہ السلام کا اسم گرامی جعفر کہ جس کے معنی نہر کے ہیں، اور جو جنت میں ایک وسیع نہر کا نام بھی ہے کہ جسے قدرت کی طرف یہ اشارہ مقصود تھا کہ آپ کے علوم و کمالات سے ایک عالم سیراب ہونے والا ہے۔ آپ کے علوم کی وسعتیں جنت کی نہروں جیسی ہیں اور آپ سے واقعی فیض حاصل کرنے والا گویا اہل جنت۔ امام علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کے القاب صابر، فاضل اور صادق وغیرہ تھے۔ آپ کے بارے میں آپ کی والدہ کا بیان ہے کہ شکم اقدس میں برابر ماں سے کلام کیا کرتے اور ولادت کے بعد بھی سب سے پہلے زبان مبارک پر کلمہ شہادتین جاری کیا اور ایک مرتبہ پھر واضح کیا کہ امام اسلام لاتا نہیں ہے، اسلام لے کر آتا ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ تاریخ سال کے ان 4 اہم دنوں میں شامل ہے کہ جس دن روزہ رکھنے کا بے حد ثواب قرار دیا گیا ہے، کہ جن میں 17 ربیع الاول کے علاوہ 25 ذی القعدہ، 27 رجب اور 18 ذی الحجہ روزے غدیر خم جیسی اہم تاریخیں بھی شامل ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں ہوئی کہ جس کا سلسلہ تقریباً 86 ہجری سے 96 ہجری تک، پھر ولید بن عبد الملک کا دور رہا۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک چند دنوں کے لیے حاکم بنا، پھر تھوڑے ہی عرصے تک عمر ابن عبد العزیز کی حکومت رہی۔ 100 ہجری میں یزید بن عبد الملک برسر اقتدار آیا۔ 5 سال کے بعد حشام بن عبد الملک کا دور شروع ہوا کہ جو تقریباً 20 سال باقی رہا۔ 125 ہجری میں ولید بن یزید بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی اور اس کی فوری خاتمے پر 126 ہجری میں یزید ناقص برسر اقتدار آیا۔ چند دنوں کے بعد ابراہیم بن الولید کو حکومت ملی اور اس کے بعد مروان الحمار برسر اقتدار آیا کہ جس کے خاتمے سے بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور ابو العباس صفح نے 132 ہجری میں تخت و تاج پر قبضہ کیا۔ عباسی دور حکومت کا آغاز ہو گیا۔ ابو العباس صفح کی 4 سالہ حکومت کے بعد منصور دوانقی کو اقتدار ملا اور اس کا سلسلہ 158 ہجری تک جاری رہا کہ جس میں 148 ہجری میں اس نے امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کروایا۔ امام علیہ السلام کے دور زندگانی میں ابتدائی طور پر حکومت کرنے والے افراد میں 10 سال ولید بن عبد الملک کا دور حکومت، درمیان میں 20 سال حشام بن عبد الملک کا زمانہ اور آخر میں تقریباً 20 سے 22 سال منصور دوانقی کا حکومت کا دور ہے۔ لیکن ان ادوار میں ولید کا پورا دور حکومت اور حشام کا نصف دور حکومت امام محمد باقر علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد 114 ہجری میں آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کا دور قیادت شروع ہوا کہ جس کا ابتدائی مقابلہ حشام بن عبد الملک سے رہا اور آخری مقابلہ منصور دوانقی سے۔ لیکن پھر بھی تاریخ خلافت کے تعارف کے لیے بعض افراد کا مختصر تذکرہ ضروری ہے۔ امام کی ابتدائی زندگی کا حاکم وقت ولید بن عبد الملک تھا کہ جس کے فسق و فجور کا یہ عالم کہ خود اپنی حسین و جمیل بیٹی سے زنا کیا، اور جب کسی نے اعتراض کیا تو اس طرح بڑی بدنامی ہوگی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ لوگوں کی ملامت کا خیال کرنے والے کبھی اپنے مقصود کو۔ ایک مرتبہ اسی ظالم نے خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر شراب پینے کا بھی منصوبہ بنایا، اور اس طرح اس نے قرآن مجید سے جنگ میں جانے کے لیے فال نکالی، آیت خلاف منشا نکلی تو پھر قرآن کو تیروں کا نشانہ بنا دیا۔ ولید کا ایک اور کارنامہ یہ بھی ہے کہ اذان کی آواز سن کر اپنی کنیز سے جمع کرنے میں مصروف ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا زاد بھائی جناب یحییٰ بن زید کو اسی ظالم نے قتل کروایا تھا اور پھر ان کی لاش کو سولی پہ لٹکا دیا اور آخر میں ایک مدت کے بعد سولی سے اتروا کر نذر آتش کیا۔ اس طرح خلافت اسلامیہ کی بھی حقیقت واضح ہو گئی اور خلیفۃ المسلمین کے حسد کی آگ بھی بجھ گئی۔ حشام بن عبد الملک کا دور حکومت آپ کی جوانی کا دور زندگی تھا۔ اسی ظالم نے امام باقر علیہ السلام کو جبراً مدینے سے شام طلب کیا اور انہیں بے حد اذیتیں دی، اور اس وقت امام صادق علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہمراہ سفر تھے۔ راستے میں ایک مرد راہب سے ملاقات کی اور اپنے کمالات کی بنیاد پر اسے مسلمان بنا لیا۔ اب ہم بات کریں گے منصور دوانقی کی، بنی عباس کا دوسرا حکمران جس کی تدبیر اور تنظیم مملکت کے چرچے بہت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جملہ مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ شخص انتہائی سفاک اور قاتل صفت تھا۔ اسی شخص نے امام مالکی کو صرف اس جرم میں کوڑے لگوائے تھے کہ انہوں نے کسی وقت سادات کی حمایت کی تھی، اور امام ابو حنیفہ کو جناب زید کی بیعت کی بنا پر قید کرایا تھا اور آخر میں 150 ہجری میں زہر دلوا دیا۔
سادات کو قتل کروا دینا، دیواروں میں زندہ چنوا دینا، تعمیرات میں ان کے خون کا گارا استعمال کرنا، یہ تو منصور کے روزمرہ کی کاموں میں شامل تھا۔ منصور کے جتنے بھی مظالم تھے ان کی بنا پر سادات حضرات نے قیام کو ضروری قرار دیا تھا۔ ان کا ایک معمولی منظر یہ تھا کہ اس نے مدینے سے تقریباً 75 یا 77 حسنی سادات گرفتار کرائے، ان کے گلے میں توق ڈالا، پاؤں میں دوہری زنجیریں ڈالی اور انہیں مدینے سے باہر نکالا، جس کی خبر پا کر امام صادق علیہ السلام اس مقام تک آئے اور اس منظر کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ زار و قطار روئے اور فرمایا کہ اب حرم خدا رسول کی حرمت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد 20 دن تک بخار میں مبتلا رہے۔ آپ نے چاہا کہ اپنے چچا حضرت عبداللہ محض کے پاس جا کر انہیں اس حادثے کی تعزیت پیش کریں، لیکن ظالموں نے آپ کو جانے نہ دیا، اس طرح ایک دوسرے کے غم میں بھی شامل نہ ہو سکے۔ ظاہراً ایسے ظالم جلاد بادشاہ کی نگاہ میں جب سادات حسنی کے عام افراد کی زندگی ناقابل برداشت تھی تو امام جعفر صادق علیہ السلام تو بہرحال امام اور مجسمہ کمالات تھے۔ ان کی شخصیت قوم کی نگاہ میں بے حد معزز اور منصور نے ایک دفعہ امام علیہ السلام کو بغرض تذلیل اپنے دربار میں طلب کیا تو دربار میں ایک مکھی بار بار منصور کی ناک پر بیٹھ رہی تھی۔ جھنجھلا کے اس نے سوال کیا کہ آخر خدا نے اسے پیدا کیوں کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے ظالم جابر بادشاہوں کو ذلیل کرنے کے لیے، تاکہ انہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے اور وہ یہ سمجھ لیں کہ ایسی ناتوانی اور بے کسی کے باوجود سارے عالم پر کس طرح ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ حضرت کو طلب کیا تو کثیر تعداد میں جادوگروں کو اکٹھا کیا کہ جن کا مقصد تھا کہ اپنے جادو سے امام کی تذلیل کرے، لیکن قدرت کا ایسا کرنا ہوا کہ آپ نے شیر قالین کی طرف اشارہ کیا اور اس نے مجسم ہو کر تمام جادوگروں کو نگل لیا کہ جس کے بعد منصور نے آپ سے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ نے کہا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کو واپس کیا ہوتا تو میں بھی واپس کر دیتا، لیکن اب یہ کام نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ یہ امر کی طرف اشارہ ہے کہ ہم وارث موسیٰ ہیں اور تو وارث فرعون۔ تو جو کل موسیٰ سے مقابلہ کرنے والوں کا حشر ہوا تھا، آج کے جادوگروں کا بھی ہوا، اور جو کل کے فرعون کا انجام ہوا تھا وہ عنقریب تیرا انجام ہونے والا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ منصور نے امام علیہ السلام کے گھر میں بھی آگ لگوا دی تاکہ تمام افراد خانہ گھر کے اندر جل کے مر جائیں۔ چنانچہ ایسا ہوا، گھر میں آگ لگ گئی۔ اصحاب نے بجھانے کی بھرپور کوشش کی لیکن حضرت نے کوئی توجہ نہیں کی۔ آخر میں آگ سے خطاب کر کے کہا کہ کیا مجال ہے کہ مجھے یا میرے گھر والوں کو تو جلا سکے؟ چنانچہ وہ آگ تھم گئی اور آپ نے دامن قبا کی ہوا دے کر اسے گلزار بنا دیا۔ منصور کے امام علیہ السلام کو بار بار دربار میں طلب کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ امام قوم کے سامنے آتے رہے اور لوگ ان کے حالات اور کمالات سے باخبر ہوتے رہے۔ اگر امام علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیں تو اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ آپ نے ایک غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا، جب واپسی میں تاخیر ہوئی تو اس کی تلاش میں نکل پڑے، دیکھا کہ ایک مقام پر سو رہا ہے، آپ نے جگانے کے بجائے اس کے سرہانے بیٹھ کر پنکھا جھلنا شروع کیا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو بے حد پشیمان ہوا، پریشان ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ دن کام کرنے کے لیے اور رات سونے کے لیے ہے، تو آئندہ اس چیز کا خیال رکھنا۔ اور دوسرا اہم واقعہ کہ جب غلاموں نے قحط کے آثار دیکھ کر غلہ جمع کیا تو آپ نے فرمایا کہ غلہ فروخت کر دیا جائے کہ جس طرح سب زندگی گزاریں اسی طرح زندگی گزاری جائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اور گندم ملا کر روٹی پکائی جائے تاکہ دوسرے افراد کے درد و غم میں شرکت کرنے کا موقع ملے۔ باغ غلاموں کے ساتھ خود بھی کام کرتے تھے، اور جب کسی نے منع کیا تو فرمایا کہ طلب معاش میں زحمت برداشت کرنا عیب نہیں ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ علیہ السلام کی کرامات دو طرح کی ہیں کہ بعض کا تعلق تو علم و عرفان سے ہے کہ جن کا ظہور مناظروں اور مباحثوں کی شکل میں ہے، اور بعض کا تعلق عملی دنیا اور ظہور عجائب و غرائب سے کہ جنہیں عرف عام میں معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر امام علیہ السلام کی علمی کرامات کی بات کی جائے تو عبد الملک ابن مروان کے دربار میں ایک قدری عالم آیا کہ جس کا نظریہ تھا کہ انسان اپنے معاملات میں بالکل آزاد ہے، خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں، اور اس نے اپنے دعوے پر ایسے دلائل پیش کیے کہ تمام اہل علم عاجز رہ گئے۔ آخر میں عبد الملک نے مدینے سے امام باقر علیہ السلام کو طلب کیا۔ آپ نے امام صادق علیہ السلام نے آپ کو بھیجا۔ عبد الملک نے اعتراض کیا کہ یہ ان کے بس کا کام نہیں۔ آپ نے اس شخص سے خطاب کر کے فرمایا کہ تجھے سورہ حمد آتی ہے؟ اس نے تلاوت شروع کی، اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا تو آپ نے کہا کہ اگر خدا کے اختیار میں نہیں ہے
تو اس سے مدد مانگنے کی تجھے کیا ضرورت، بس یہ سننا تھا کہ وہ قدری مدہوش ہوا اور مجلس مناظرہ برخاست ہو گئی۔ اسی طرح ابو شاکر وبسانی نے آپ سے وجود خدا پر دلیل طلب کی تو آپ نے ایک انڈے کا حوالہ دیا کہ یہ ایک بند قلعہ ہے جس کے اندر دو متضاد قسم کی چیزیں ہیں لیکن ایک دوسرے کو متاثر نہیں کرتی، پھر کسی کے داخلے کے بغیر اس کے اندر سے بچے بھی نکل آتے ہیں، تو اگر کوئی خدا نہیں ہے تو ان بچوں کا خالق کون ہے اور انڈے کی اس حیثیت کا محافظ کون؟ اسی طرح اگر آپ علیہ السلام کی عملی کرامات کا ذکر کرتے ہیں تو چند کی مثالیں ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے بیان کیا کہ حکیم ابن عیاش کلبی آپ کی ہجو کرتا ہے، اور اس نے اپنے اشعار میں زید شہید کو برا بلا کہا، عثمان کو حضرت علی علیہ السلام سے بہتر قرار دیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا خدایا اس پر کسی جانور کو مسلط کر دے، چنانچہ ایک شیر نے اس کا خاتمہ کیا اور حضرت نے خبر پاتی ہی سردہ شکر ادا کیا کہ خدا نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ سے معجزہ حضرت ابراہیم کے بارے میں سوال کیا کہ انہوں نے کن طیور کو ذبح کر کے زندہ کیا تھا۔ آپ نے طاؤس، غراب، باز، کبوتر کو آواز دی اور جب سب اکٹھا ہوئے تو انہیں ذبح کیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اجزاء کو منتشر کیا، اور جب آواز دی تو وہ سارے ٹکڑے یکجا ہو گئے، اور آپ نے واضح کر دیا کہ ہم ابراہیم خلیل کے وارث ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں بھی اسی کمال سے سرفراز فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام کی اگر شہادت کی بات کی جائے تو یہ بات تقریباً متفق ہے کہ آپ کی شہادت زہر سے ہوئی جو آپ کو منصور دوانقی نے دلوایا تھا اور جس کی متعدد بار کوشش بھی کی گئی، لیکن جب وقت آ گیا تو زہر نے اپنا اثر کیا اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ بہرحال ماہ شوال کی 15 تاریخ 148 ہجری دوشنبے کا دن کہ جب آپ اس عالم میں فانی سے رخصت ہوئے اور جنت البقیع میں سپرد خاک ہوئے۔ عمر مبارک 65 سال تھی کہ جو دنیا سے رخصت ہو جانے والے تمام معصومین میں سب سے طویل ترین عمر ہے، اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ کسی کی طویل عمر نہیں۔ وہ بحکم پروردگار زندہ ہیں اور اس وقت تک رہیں گے کہ جب تک ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے معمور نہ ہو جائے گی۔ آپ کے ایام آخر میں آپ نے تمام اہل خانہ اعزوں اور اولادوں کو جمع کر کے یہ وصیت فرمائی تھی کہ ہم اہل بیت کی شفاعت نماز کو ہلکا اور معمولی سمجھنے والے تک نہیں جا سکتی۔ جو نماز کی اہمیت، آل محمد کے اہتمام بندگی، شفاعت کے واقعی مفہوم، تشیع کے مکمل تعارف اور کردار سازی کے بہترین سامان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم مولا کی ازواج اور اولاد کا ذکر کریں تو شیخ مفید کے مطابق آپ کی اولاد 10 تھیں: اسماعیل، عبداللہ، ام فروہ۔ ان تینوں کی والدہ جناب فاطمہ بنت حسین بن علی بن حسین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھیں۔ اسحاق، محمد، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان حضرات کی والدہ حمیدہ مصطفیٰ تھیں جنہیں رب العالمین نے تمام عیوب سے پاک و پاکیزہ رکھا۔ عباس، علی، اسما اور فاطمہ، ان سب کی والدہ الگ الگ ام ولد تھیں کہ جنہیں ان کی والدہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسہ تربیت کے طلاب کی تعداد کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 4000 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ان میں جو قابل ذکر افراد ہیں ان میں ابان بن تغلب، اسحاق بن عمار صرفی کوفی، برید بن معاویہ الکندی، ابو حمزہ سمالی، حریز بن عبداللہ، حمران بن عین شیبانی، زرارہ بن عین، صفوان بن مہران جمال اسدی کوفی، عبداللہ بن ابی یعفور، فضیل بن یسار البصری، فیس بن المختار الکوفی، لیث بن المختری، محمد علی بن نعمان کوفی، محمد بن مسلم بن ریاح الکوفی، معاذ بن کثیر الکوفی، معلی بن خنیز بزار کوفی، حشام بن محمد، یونس بن زبیان۔ ان معصوم ہستیوں کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم محض معلومات کا ایک نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ روشنی ہے کہ جو عمل اور کردار سے پیدا ہوتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی علمی بصیرت، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قائم کردہ عظیم فکری مدرسے نے انسانیت کو وہ راہ دکھائی ہے کہ جس پر چل کر آج ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ خدا کی دی ہوئی معرفت کے بعد بہترین عمل علم کا حصول ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول ہے۔
امید ہے یہ علمی سفر آپ کے لیے باعث ہدایت اور سکون قلب ثابت ہوگا۔ اس کتاب کے اگلے جو ائمہ طاہرین کی سیرت ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔